کائنات پست و بالا میں عالم مادیات کثیف شے ہے، اور سب چیزوں میں سے لطیف ترین مخلوق اس کائنات میں یہ روح ہے، یہ ملائکہ کے وجود ہے۔ تو جو پاکیزگی، جتنی طہارت انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اور اولو العزم ملائکہ کے نور کو عطا کی گئی، انوار کو، اس سے بڑھ کر لطافت اور طہارت حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو عطا کی گئی۔ تو گویا طہارت میں نور حضور کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم پاک کو بھی بے سایہ بنایا گیا، چونکہ کثافت ہے ہی نہیں، کثافت سے ہی سایہ ہوتا ہے، اور گناہ کثافت ہے، گناہ کثافت ہے، اور حضور کے وجود پاک میں کثافت نہیں ہے، چونکہ کثافت ہی نہیں ہے اور وہ خود نور سے لطیف تر ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ سایہ کیوں بنتا ہے۔ سایہ جب یہ روشنی پڑتی ہے کسی جسم پر تو روشنی لطیف ہوتی ہے اور جسم کثیف ہوتا ہے، جسم روشنی لطیف ہوتی ہے۔ تو جسم جو کثیف ہوتا ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے روشنی کے گزرنے میں۔ جو جسم جتنا کثیف زیادہ ہوگا وہ اس قدر روشنی کو روکے گا، جو جسم جتنا لطیف ہوگا اسی قدر روشنی اس میں سے گزرے گی۔ سایہ یاد رکھیں فی نفس ہی کوئی شے ہی نہیں ہے، تو جسم چونکہ روشنی سے کثیف ہے اس لیے سایہ بنتا ہے، اور ساری کائنات کی روشنیاں مل کر اور ساری کائنات کے انوار مل کر بھی حضور کے جسد اقدس جیسی لطافت بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اب روشنی سورج کی ہو یا چاند کی ہو، جب اس سراپا حسن پر، اس پیکر حسن پر پڑتی تو یہاں تو کثافت تھی ہی نہیں، اب سایہ کس چیز کا بنتا؟ مکھی ہے وہ بھی کثیف کثافت پہ بیٹھتی ہے، کثافت پہ، اس لیے جسد اطہر میں کثافت تھی نہیں سو مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، کثافت نہ تھی سو سایہ بھی کبھی نہ بنا۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ خوراک جب کھاتے ہیں تو حلال طیب اور پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ آپ کے جسم میں جاتی ہے تو اس جسم کی صحبت اس کے بہت سے حصے کو ناپاک کر دیتی، اب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سو حضور کے جسد اطہر میں چونکہ کثافت نہ تھی، کثافت نہ تھی، تو وہ کھانا جب حضور کے جسم اقدس کے اندر جاتا، تناول فرماتے، تو تناول فرمانے سے پہلے تو اس کی خوشبو عام ہوتی تھی جو کھانوں کی ہوتی ہے، اور جب جسد پاک سے نکلتا تھا خوشبو بڑھ جاتی تھی۔